کمال کی یہ تیسری کنونشن ہے اور اس سے پہلے 2 کنونشنز ہماری لاہور اور اسلام آباد میں ہو چکی ہیں. میں سب سے پہلے دعوت دینا چاہوں گی اس پارٹی کے وائس چیئرمین مسٹر حسن کمال فاروقی کو کہ وہ آئیں اور آپ سب کے لیے ایک ویلکم اسپیچ دیں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ سنڈے والے دن اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں لائیں, جس کے لیے ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں. بہت سارے لوگ آپ میں سے جو مجھے جانتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو نہیں جانتے, ان کے لیے مختصر تعارف ہے کہ میرا نام حسن کمال فاروقی ہے اور میں بائی پروفیشن ایک فائنانس پروفیشنل ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ میرا تھوڑا اپنا سا کاروبار ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج یہاں آنے کا مقصد جو ہے وہ صرف ہمارا ملک پاکستان ہے, جو جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. ایک تحریک ہے جو جس کا تقریباً ہم 1 سال سے حصہ ہیں, اور یہ تحریک ہمارے چیئرمین فاروق بشیر صاحب نے اسٹارٹ کی تھی. تقریباً ڈے 1 سے ہم ان کے ساتھ ہیں, اور ابھی تک جو اس تحریک کے منشور کے بارے میں ہمارے جنرل سیکریٹری بلال الوی صاحب ہیں, وہ آپ سے ڈیٹیل میں بات کریں گے. میں اس پلیٹ فارم سے آپ لوگوں سے صرف ایک کی میسیج آج دینا چاہتا ہوں, اور وہ میسیج یہ ہے کہ آپ سب لوگ کوشش کریں کہ عملی سیاست میں حصہ لیں. یہ عملی سیاست میں حصہ لینا سے میری جو مراد ہے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اس وقت جائزہ لیں اپنی زندگی کا, اپنی روٹین کا, تو آپ نوٹ کریں گے کہ صبح سے شام تک ہمیں شکوے ہیں, شکایتیں ہیں حالات سے, لا اینڈ آرڈر سے, سچویشن سے, ٹریفک کے حالات خراب ہیں جی, کرپشن بہت ہے, ادارے کرپٹ ہیں, حکومت کرپٹ ہے. لیکن ہم نے ایک نظر یہ سوچنا ہے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں. آپ واٹس ایپ کے گروپ میں دیکھتا ہوں لوگ لڑائیاں کر رہے ہیں, صبح سے شام تک گھنٹوں لڑائی ہوتی ہے. کوئی کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے, کوئی کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے, کوئی 1971 پہ لڑ رہا ہے کہ جی مجیبر الرحمان صاحب صحیح تھے کہ بھٹو صحیح تھے. بات یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کو یہ اپنی انرجی کو چینج کرنا چاہیے, اس کو ایک پازیٹیو انرجی میں کنورٹ کریں اور عملی طور پہ کچھ کریں. جو 1971 میں ہو چکا اس کو 50 سال ہو گئے, ہم آج 2022 میں ہیں. ہمیں آج دیکھنا چاہیے کہ ہم ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں, یہ ضروری ہے. تو اسی طریقے سے میں نوٹ کرتا ہوں, آپ ٹی وی چینل کھول لیں, آپ کوئی چینل کھولیں گے آپ دیکھیں ہر طرف ایک نیگیٹیوٹی ہے. ہزاروں ٹاک شوز چل رہے ہیں, ایک دوسرے کو لوگ برائیوں میں لگے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں دینا, ایک دوسرے سے نفرتیں کرنا. کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ان سب ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے. میں نے بہت سوچا کہ یہ ہم کیا کر سکتے ہیں, کس پارٹی کو جوائن کریں, کس طرح عملی طور پہ پاکستان کے لیے کچھ کریں. تو ایک آپشن ملا, میری ملاقات ہوئی فاروق بشیر صاحب سے, اور یہ پہلی بار مجھے فیل ہوا کہ یار یہ پلیٹ فارم ہے جس میں ہم خود ایک کسی ادارے کو تشکیل دے سکتے ہیں, کچھ اس ملک کے لیے کر سکتے ہیں, کچھ عملی طور پہ اپنی ایفرٹ ڈال سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم یہی نیگیٹو باتیں کرتے رہیں لوگوں کی طرح. تو یہی ریکویسٹ میری آپ لوگوں سے بھی نہیں ہے. کوئی ایسی پارٹی مجھے مل نہیں رہی تھی, یہی پارٹی ہم نے خود شروع کی ہے, اس کا نام تحریک ترقی کمال رکھا ہے. اور آج آپ سب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ عملی طور پہ پلیز جو کر سکتے ہیں اس ملک کے لیے پلیز وہ کریں. ان نیگیٹو باتوں کو چھوڑ کر, ان برائیوں کو چھوڑ کر, ایک دوسرے پہ تنقید کو چھوڑ کر, آئی تھنک یہ زیادہ ضروری ہے کہ ہم عملی طور پہ کچھ کریں. ٹھیک ہے. اگر میں عملی سیاست کے کانٹیکس میں ہم بات کریں کہ ڈفرینٹ ایریاز ہم اٹھاتے ہیں, فار ایگزامپل ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے صبح سے شام تک ہمارا, آپ جس سے بات کریں گے وہ یہ کہتا ہے کہ جی کرپشن بہت ہے ملک کے اندر, کرپشن ہو رہی ہے, ادارے کرپٹ ہیں, حکمران کرپٹ ہیں, عدالتیں کرپٹ ہیں. ابھی واٹس نیکسٹ, مطلب ہم کیا کریں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ میں سے اگر کوئی شخص یہ کسی کو پتہ ہے کرپشن ہو کیسے رہی ہے, آپ نے کسی نے جا کر اس کو ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ ایسی کرپشن نہیں ہے کہ کوئی جا کر کسی سے 5-10 ہزار روپے لے رہا ہے, 20 ہزار روپے لے رہا ہے. یہاں پہ ہر ادارے میں بڑی ڈیزائن کرپشن ہے, بہت ہی آرگنائز طریقے سے کرپشن ہو رہی ہے. اتنی کرپشن آرگنائزڈ ہے کہ یہ لا سے ایسوسیٹڈ ہے. آپ کا جو قانون ہے اس کو بنایا ایسے گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ کرپشن ہوتی ہے. آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. آپ کوشش کریں, میں نے کوشش کر کے دیکھی, آپ خود پھنس جائیں گے. آپ کسی کو پروف نہیں کر سکتے کہ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی غلط کام کیا. یہ ایسے اس کو ڈیزائن کیا گیا. اب اس کو صحیح کرنا ہے. اب صحیح کرنے کے لیے عمل چاہیے, تھوڑی سی ایفرٹس چاہیے, کچھ پڑھے لکھے لوگ چاہیے, تھوڑی سی وزڈم چاہیے. ہو سب سکتا ہے, لیکن بات یہ کہ ہم یہ ایٹیٹیوڈ چینج کریں گے
صرف باتیں ختم کریں گے تبھی ہم جا کر دیکھیں گے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے, یہ کس طرح اس کو چینج کیا جا سکتا ہے, کس طرح لاء کو بدلا جا سکتا ہے. تو یہ جو ہے نا وہ, اور یہ کسی ایک شخص کا کام نہیں ہے, ایک ٹیم بن کے کام کرنا پڑے گا, بہت سارے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا. اسی لیے ہم نے ایک ایفرٹ جو ہے وہ اسٹارٹ کی ہے. آپ لوگوں سے, آپ میں سے کوئی ایک شخص بھی آ کر کام کرنا چاہتا ہے وہ آگے آئے, بات کرے, ہم مل کے کام کرتے ہیں. انشاءاللہ جہاں تک پہنچیں گے, اللہ نے چاہا اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو ٹھیک ہے, ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. اسی طرح ہمارا مہنگائی اور غربت کا ہمارا رونا ہے کہ جی مہنگائی بہت ہے, غربت بہت ہے, ٹھیک ہے بالکل ہے. اب سولوشن کیا ہے؟ کوئی نہیں سوچتا, ہر ایک کا یہ رونا ہے کہ جی مہنگائی بہت ہوئی ہوئی ہے, عوام کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, لیکن کوئی سولوشن ہوگی اس کی, کوئی سولوشن کی بات نہیں کرتا کہ یار ہم عملی طور پہ کیا ایسا کریں. آپ یقین کریں کہ اس ملک آج, مطلب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہم جا کے 10,000 20,000 روپے کا کھانا کھا کے آ جاتے ہیں, لیکن اسی شہر میں 100 روپے کی اہمیت ہے کسی کے لیے اتنی زیادہ کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ 100 روپے جو ہے وہ کیوں اس کو اتنی امپورٹنس دی جا رہی ہے. تو اب یہ غربت کیسے کم ہو سکتی ہے؟ جو امیر ہیں وہ امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں, جو غریب ہیں وہ غریب سے غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں, انیکویلٹی ہو گئی ہے سوسائٹی کے اندر. اس کو ڈیفینیٹلی صحیح کیا جا سکتا ہے اور ہزاروں مثالیں ہیں اس کی. آپ یورپ کے کئی کنٹریز اٹھا لیں, انہوں نے کچھ چیزیں امپلیمنٹ کی ہیں, لیکن مین چیز یہ ہے کہ عمل کیا ہے. یہ عمل سے ہوگا, یہ صرف باتوں سے نہیں ہوگا. آپ اسی غربت کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں نشے میں لگ گئے ہیں, ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. ایک بھکاری نظام قائم ہو گیا ہے ملک کے اندر, اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. جو کرائم ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے, ان کا ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کے لیے the only thing which is required is کہ ہم اپنی جو ایفرٹ دے سکتے ہیں کم از کم وہ دیں. اور آپ یقین کریں کہ یہ اپنا حصہ ڈالنے والی جو ریکوائرمنٹ ہے نا, اسی پہ ہم بھی عمل کر رہے ہیں. اور آپ سب سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ ایک دن میں کھڑے ہو کے پورا ملک تو نہیں بدل سکتے, لیکن جو خود کر سکتے ہیں وہ کائنڈلی ان باتوں سے, ان ٹاک شوز سے, ان واٹس ایپ گروپ سے باہر آئیں اور عملی طور پہ جو کر سکتے ہیں کریں. جوڈیشری کی ہم بات کرتے ہیں کہ جی جوڈیشری کرپٹ ہے, اچھا کیا کریں, کیا دماغ میں آتا ہے کہ یار ان کو کیسے صحیح کیا جا سکتا ہے. کوئی تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں, ایک مقدمہ اٹھا لیتے ہیں, دیکھتے ہیں ہو کیا رہا ہے, کوئی عدالتوں کا ریکارڈ اٹھاتے ہیں, کیوں ان کے فیصلے نہیں ہو رہے ہیں, جیلوں میں کیا ہو رہا ہے, قیدیوں کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. کوئی ایک کیس اٹھاتے ہیں, کوئی ایک ادارہ اٹھاتے ہیں, اس کے اوپر کام کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ لوگ کافی سارے ایسے میں دیکھ رہا ہوں پڑھے لکھے لوگ ہیں. 10 منٹ دیں, 15 منٹ دیں, 20 منٹ دیں, 1 گھنٹہ دیں دن کا, لیکن عملی طور پہ کیا کر سکتے ہیں. اگین میں یہ کہوں گا کہ یہ ضروری ہے, اس کے اوپر جو بھی ہم کریں. تعلیم کی بات کر لیں, ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ہر کوئی دیتا ہے کہ جی تعلیم کا فقدان ہے ملک کے اندر, ٹھیک ہے جی. لٹریسی ریٹ کم ہے پاکستان میں, بہت کم ہے, چلیں جی مان لیا لٹریسی ریٹ کم ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک میں پڑھ رہا تھا یونیسیف کی ایک رپورٹ ہے ریسنٹ, اس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت تقریباً 3 کروڑ سے 5 کروڑ بچہ ہے جو اسکول جا ہی نہیں رہا. اچھا یہ وہ بچے ہیں جو اسکول جا ہی نہیں رہے ہیں. تقریباً میرے انداز سے آپ کو پتہ ہے 1.5-2 کروڑ بچہ اور بھی ہے جو سرکاری اسکولوں میں رجسٹرڈ ہے. ان کا حال بھی میرا خیال ہے آپ لوگ بخوبی واقف ہیں کہ کس لیول کی پڑھائی ہے. تو یہ 4-5 کروڑ بچوں کی فگر ہے جو بیسیکلی جن کو ایجوکیشن نہیں مل رہی. آپ 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ 10 سال کے بعد یہی بچے جوان ہوں گے, جوان ہونے کے بعد یہ ہماری سوسائٹی کا پارٹ بنیں گے, کیا کریں گے, ان کے پاس کیا آپشن ہے. یہ کرائم کریں گے, الٹے سیدھے کام کریں گے. آج ہم کچھ کر لیتے ہیں عملی طور پہ, کوئی معلوم کرتے ہیں ایشو کیا ہے, یہ کون سے اسکول ہیں, کس کے پاس ہیں, کس کی مینجمنٹ ہے, کوئی ریسرچ کرتے ہیں. ہم نے ایک اسکول بھی صحیح کر لیا, ہم نے ایک چھوٹا سا ایریا بھی صحیح کر لیا, تو میرا خیال ہے ہم نے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر دیا. تو اگین میری ریکویسٹ ہے, اسی طرح ہیلتھ پہ آپ بات کر لیں. کراچی کی میں بات کروں گا, مجھے شاید کچھ 1-2 نئے پرائیویٹ ہاسپٹلس بنے ہیں یہاں پہ, لیکن ہم 20 سال پہلے جو سنتے تھے وہی جناح ہسپتال ہے. آج بھی آپ اس ہسپتال میں چلے جائیں وہی حالت ہے. انٹیریئر سندھ سے مریض آئے ہیں, مریضوں کی باتیں ڈاکٹر کو سمجھ میں نہیں آ رہی, ڈاکٹرس کی باتیں مریضوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی. لینگویج بیریئر ہے, اپنے مریضوں کو لے کے زمینوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تھوڑی سی ایفرٹس کرتے ہیں, معلوم کرتے ہیں کہ بھائی کون مینجمنٹ ہے, کون ان کو چلا رہا ہے, ان ہاسپٹلس کو یہ سالوں سے کیوں اس میں تبدیلی نہیں آتی. جتنا رول ادا کر سکتے ہیں, جتنا جس کا اپنی ایریا کی ایکسپرٹیز ہے وہ پلیز اپنا حصہ ڈالیں. لا اینڈ آرڈر کی میں آخر میں بات کروں گا آپ سب کے سامنے, خاص طور پہ کراچی میں.
موبائل چھن رہے ہیں, مرڈر ہو رہے ہیں, چوریاں ہو رہی ہیں, بچے اغوا ہو رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی جو ہے نا وہ نہیں سمجھ رہا کہ یار کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. میرا صرف آپ کو ایک آخری ایڈوائز یہ ہے کہ دیکھیں یہ چیزیں ڈیفینیٹلی ہم سالوں سے ایکسپیرینس کر رہے ہیں, مگر کچھ اس کے اندر اپنا انپٹ دیتے ہیں اپنی اپنی کیپیسٹی کے حساب سے. سب بزی ہیں, مجھے بالکل آئیڈیا ہے, لیکن 10 منٹ 15 منٹ 1 گھنٹہ نکالیں اور جو ان ایشوز کے اوپر ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. اور یہ میں اس کو مختصر سے بات یہ کروں گا کہ جو اپنا حصہ ڈالنے والی بات ہے نا, ایک ہمارے بڑے مشہور شاعر ہیں, انہوں نے اس کو ایک شعر میں سمرائز کیا ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی ایک شمع جلاتے جاتے ہیں. یہی میرا ایک آپ لوگوں سے میسج ہے. تھینک یو ویری مچ.